السلام علیکم معزز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ پیش خدمت ہے دعائے حرز جاں جس سے لکھا ہے عظمیٰ مجاہد نے۔ ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آگاہ ہو سکیں۔ شکریہ۔ وہ انگلی اٹھائے اسے دیدہ دلیری سے سناتے پیچھے مڑی تھی، مگر نورالعین کو دیکھتے نڈھال ہوئی تھی، جیسے ایک طویل آبلپائی کا سفر طے کرتے تھک کے آئی ہو۔ نورالعین نے لمبی لمبی سانسیں لیتی زمل کو دیکھا اور پھر مریم شاہ کی طرف بڑھی۔ آپ کے لیے ایک ایڈوائس ہے مریم شاہ، زندگی میں کبھی رشتے مت بنانا، اور اگر بناؤ تو انہیں مرتے دم تک نبھانا۔ بیچ راہ چھوڑ جانے والے بزدل ہوتے ہیں اور اپنے رشتے کو گالی بنانے والے مرد بزدل ہوتے ہیں۔ سرعام محفل میں بیوی ہے میری کا ٹیگ لگا کے جانے والے شخص کی بزدلی کا یہ انداز مایوس کن ہے۔ عمر میں بھلے آپ سے کم ہوں گی، لیکن عہدے کے حساب سے ایڈوائس پہ غور ضرور کر لینا۔ چلو زمل، وہ مریم شاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہوئے زاویہ شاہ کی صحبت کا قرض چکا رہی تھی۔ او مائی ڈیئر بھابی جان، ایک ڈپریسڈ انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارا دے سکتی ہے تو کسی کا گلے لگنا ہے، جو پاس ہو کے بھی میلوں کا فاصلہ بنا کے کھڑی ہے۔ سبیل پیدا کرنے کی کوشش میں ہے تو چاہے کوئی نگاہوں سے الزام لگائے یا اداؤں سے بے وفائی کا پیغام دے، پر ہم تو اپنی محبت میں سچے ہیں۔ اب آپ ہی بتا دیں ان حالات میں ہم کیسے جئیں سر پہ غم کا بوجھ لیے۔ مریم شاہ زاویہ شاہ کی شیرنی کو داد دیتی نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا۔ تبھی نورالعین نے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارتے اس کے سامنے کی تھی۔ یہ پہن لے مریم شاہ، کیونکہ پیٹھ پیچھے وار کرنے والا مرد تو نہیں ہو سکتا۔ چلو زمل۔ وہ زمل کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلنے لگی تھی جب مریم ان کے سامنے آ رکا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا نورالعین، یہ وعدہ رہا کہ آج کے بعد ان چوڑیوں کا بھرم میں نہیں توڑوں گا، اور میں اپنی بات میں کتنا سچا ہوں یہ تو کچھ دیر میں ثابت کر دوں گا، لیکن اسے آخری وارننگ ہی سمجھ لیں۔ اگر زمل نے گیٹ سے زاویہ شاہ کی گاڑی تک کی حدود پار کی تو ان چوڑیوں کا بھرم رہ جائے گا، ورنہ نہ یہ چوڑیاں لانے والا رہے گا اور نہ ہی ان چوڑیوں کے زوں میں بولنے والی کا سہاگ۔ مریم شاہ کی بات پہ نورالعین کھنڈر زدہ عمارت کی طرح گری تھی۔ یور ٹائم سٹارٹ ناؤ مائی وائف۔ پہلا جملہ نورالعین کو دیکھ کر کہتے آخری جملہ زمل کی طرف جھکتے بولے۔ اس نے سٹارٹ پلے کے انداز میں اپنی فنگرز کو اس کے رخساروں سے مس کرتے ٹیپ کیا تھا اور وہاں سے نکلتا گیا تھا۔ وہ دونوں گمسم سی ہو کے رہ گئی تھی جب زاویہ کی کال نورالعین کے سیل پہ اس کی آمد کا پتہ دینے لگی تھی۔ ہیلو۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، آواز بھی بھر آئی تھی۔ کہاں ہو آپ؟ نوری جہاں رو رہی ہیں؟ وہ جو اس کی موجودگی کا پتہ چاہتا تھا نورالعین کی بھرائی آواز پہ چونکا تھا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ نہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم آ رہے ہیں باہر۔ وہ بنا زاویہ کو بولنے کا موقع دیتے کال بند کر گئی تھی اور اپنا چہرہ تپ تپاتے زمل کو دیکھا تھا جو مریم شاہ کے گم ہونے والے راستے کو دیکھ رہی تھی۔ زمل! نورالعین کے پکار میں کچھ ایسا تھا جو اسے چونکا گیا تھا۔ تم لوٹ جاؤ اس کے پاس، اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ برباد کر دے۔ خدا را واپس چلی جاؤ۔ ہم پہ رحم کھاؤ اور زاویہ شاہ پہ رحم کھائیں زمل، خدا کے لیے۔ ہم انہیں کھو کے نہیں جی پائیں گے، انہیں کچھ ہوا تو ہم بھی مر جائیں گے۔ وہ پوری شدت سے روتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑائی تھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی تھی، جبکہ زمل خالی دل خالی ہاتھ لیے ان راستوں میں اپنوں کو کھوج رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے لیے لڑنے والی نورالعین شاہ نے بھی راستہ بدل لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی محبت عزیز تھی۔ اور زمل؟ وہ کہاں تھی؟ اس کی ذات کہاں تھی؟ اسے اہم جاننے والوں نے کب کا رخ موڑ لیا تھا؟ جن کے بطن نے سینچا وہ تک رخ موڑ چکے تھے، تو پھر زاویہ شاہ ایک لفظ بہن کی لاج نبھاتے کہاں تک آ چکا تھا؟ کیا وہ اپنے محسن کی تباہی کا سبب بن جاتی؟ وہ سست روی سے چلتے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ سامنے ہی وہ نورالعین سے الجھ رہا تھا۔ چلیں شاہ، زمل نہیں آئے گی۔ وہ اس کا بازو تھامے اسے گاڑی میں بٹھانے کی ضد میں تھی۔ واٹ ربش! نورالعین زمل کیوں نہیں آئیں گی؟ زاویہ نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا، تبھی وہ گیٹ پہ نظر آئی تھی۔ نورالعین کا دل دھڑکا تھا۔ اگر زمل نے گیٹ سے زاویہ شاہ کی گاڑی تک کی حدود پار کی تو ان چوڑیوں کا بھرم رہ جائے گا، ورنہ نہ یہ چوڑیاں لانے والا رہے گا اور نہ ہی ان چوڑیوں کے زوم میں بولنے والی کا سہاگ۔
زمل نے بھرائی آنکھوں سے زاویہ کو دیکھا تو جو اس کے سامنے پا کے ریلیکس تھا، وہیں ادھر ادھر دیکھتی نور العین کی نگاہیں مریم شاہ پہ ٹکی تھیں، جو گاڑی کو سٹارٹ کیے زاویہ شاہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں شاہ، ہمیں گھر چلنا ہے پلیز، زمل نہیں آئے گی ہمارے ساتھ، وہ خوف زدہ سی بولی تھی۔ زاویہ کو اس کی ذہنی رو بھٹکی سی معلوم ہوئی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے مریم شاہ کی نگاہیں یکٹک زاویہ شاہ پہ ٹکی تھیں، جس نے سیاہ رنگ کا ہی لباس پہنا ہوا تھا۔ شاید وہ آج آفس نہیں گیا تھا۔ نور العین، حد کر چکی ہیں آپ۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے زمل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ کون ہے بابا جان؟ 7 سالہ بچہ مریم شاہ کی گاڑی کے سامنے آ رکا تھا۔ یہ زاویہ شاہ ہیں، آپ کے بڑے بھائی جان۔ شاہ پیلس میں سب انہیں لالا جان کہتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کا باپ ہاتھ میں تصویر لیے ٹھہرا تھا۔ لالا جان؟ تو پھر یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ ہم کب ملیں گے ان سے بابا جان؟ مریم شاہ نے دھندلائی آنکھوں سے گاڑی کے سٹیئرنگ پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ آج ہی چل لیتے ہیں بابا کی جان۔ زمان شاہ نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ اتنا بڑا پیلس، یہاں پر اور کون کون رہتا ہے بابا جان؟ 7 سالہ بچے کو سوالوں کا بہت شوق تھا۔ وہاں بہت سی فیریز ہیں، شاہو جان، دادی، زاویہ لالا اور آپ کے ڈھیر سارے کزنز رہتے ہیں۔ زمان شاہ کی آنکھیں زاویہ شاہ کا ذکر کرتے جگمگاتی تھیں۔ اتنے سالوں کی دربدری کے بعد وہ یہاں آئے تھے۔ آپ کون ہو چھوٹے لڑکے؟ اس سے کچھ سال بڑے زاویہ شاہ نے پراشتیاق انداز میں سے دیکھتے پوچھا تھا، جو اس وقت لان میں لگے فوارے کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں زاویہ لالا سے ملنے آئے ہیں، بابا کہتے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ وہ بچہ دکھنے میں جتنا حسین تھا، بولنے میں اتنا ہی خوش گفتار تھا۔ پر آپ کون ہو؟ زاویہ نے اسے دلچسپی سے دیکھتے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے پوچھا تھا۔ ہم زمان شاہ کے بیٹے، شاہ مہراج کے پوتے اور زاویہ لالا کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ بے حد معصومیت سے اپنا انٹرویو کروا رہا تھا۔ اسے پیار کرتے زاویہ شاہ کے ہاتھ واپس ہوئے تھے۔ تم زاویہ شاہ کے بھائی نہیں ہو اور نہ ہی زمان شاہ سے اس کا کوئی تعلق ہے، سنا تم نے؟ دفع ہو جاؤ اپنی بدچلن اور آوارہ ماں کے پاس، جس نے ہمارے بچوں کو باپ کے ہوتے ہوئے یتیم کیا ہے۔ ان دونوں کو دیکھتی سمینہ شاہ اس کی طرف بڑھی تھی اور زاویہ شاہ کو اس سے دور کیا تھا۔ ہاں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، نہ ہی زمان شاہ میرے بابا ہے۔ شعور کی منازل طے کرتے زاویہ شاہ نے اپنی ماں کی زبان بولی تو وہ 7 سالہ بچہ مایوس ہوا تھا، اور پھر اس نے دیکھا زمان شاہ اور اسے دھکے دے کے شاہ پیلس سے نکالا گیا تھا۔ ماما، کیا زاویہ لالا سچ میں میرے بھائی نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر زیبا کی گود میں منہ چھپائے نم آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں میرے بچے، زاویہ شاہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، بلکہ آج تک اس کی اور اس کی ماں کی وجہ سے ہم شاہ پیلس نہیں جا سکتے۔ شاہ پیلس والے آپ کی ماما کو برا بھلا کہتے ہیں۔ زاویہ شاہ ایک برا لڑکا ہے جس نے آپ سے آپ کے رشتے چھین لیے ہیں۔ وہ آپ کو تنہا کر دینا چاہتا ہے میرے بچے۔ بھائی تو اچھے ہوتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں، لیکن زاویہ شاہ کو آپ سے پیار نہیں ہے۔ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ آپ کے رشتے چھیننے والا مجرم ہے۔ ڈاکٹر زیبا کی وقتاً فوقتاً دہرائی جانے والی باتیں سلیٹ دماغ پہ اپنا گہرا اثر چھوڑ رہی تھیں۔ زاویہ شاہ ایک برا لڑکا ہے جس نے آپ سے آپ کے رشتے چھین لیے ہیں۔ وہ آپ کو تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر زیبا کی آواز اس کی آنکھوں میں مزید نمی بھر رہی تھی جب اس کا پاؤں بے اختیار سا بریک سے اٹھا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھی تھی۔ زمل، کیا پرابلم ہے بیٹا؟ میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ یہاں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ آئیں میرے ساتھ۔ زاویہ شاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ زمل نے سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تھا تو وہیں نور العین کا ملتجیانہ انداز اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تھے۔ زاویہ شاہ پہ رحم کھائیں زمل، خدا کے لیے ہم انہیں کھو کے نہیں جی پائیں گے۔ انہیں کچھ ہوا تو ہم بھی مر جائیں گے۔ وہ اتنے لوگوں کی قاتل کیسے بن سکتی تھی؟ زمل، آپ پریشان کر رہی ہیں مجھے، چلو۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ زمل نے دھندلائی آنکھوں سے طوفان کی مانند آتی گاڑی کو دیکھا تھا جو کسی بھی لمحے زاویہ شاہ تک پہنچ سکتی تھی۔ لالا، وہ چیخی تھی۔ شاہ نہیں، نور العین نے بھاگتے قدموں سے زاویہ شاہ تک کا فاصلہ طے کرنا چاہا تھا۔ زمل، زاویہ نے گاڑی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ زمل کو پیچھے کو ہٹ کیا تھا۔ تبھی گاڑی ان کو سائڈ سے ہچ کرتی سامنے دیوار میں جا لگی تھی۔ فضا ایک دھماکہ ہوا تھا، ہر طرف دھواں سا اٹھا تھا۔ تاریکی میں ڈوبتے ذہن عمر کے ساتھ پروان چڑھتی نفرت کی بھینس چڑھ گئے تھے۔ زاویہ شاہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، اس نے تم سے رشتے چھینے ہیں۔ مریم شاہ تمہارا کبھی بھائی نہیں ہو سکتا، اس نے اور اس کی ماں نے مل کے تم سے اور روشنی سے ان کا باپ چھینا ہے۔
زاویہ شاہ پہ رحم کھائیں زمل، خدا کے لیے ہم انہیں کھو کے نہیں جی پائیں گے، انہیں کچھ ہوا تو ہم بھی مر جائیں گے۔ اگر زمل نے گیٹ سے زاویہ شاہ کی گاڑی تک کی حدود پار کی تو ان چوڑیوں کا بھرم رہ جائے گا، ورنہ نہ یہ چوڑیاں لانے والا رہے گا اور نہ ہی چوڑیوں کے زوں میں بولنے والی کا سہاگ۔ رویے مار دیتے ہیں، یہ لہجے مار دیتے ہیں، وہی جو جان سے پیارے ہیں رشتے مار دیتے ہیں۔ کہانی ختم ہوتی ہے کبھی انجام سے پہلے، ادھورے نامکمل ہوں تو قصے مار دیتے ہیں۔ شاہ۔ تین چیخوں میں ایک اور آواز بھی شامل تھی۔ گاڑی کے ٹائر پنکچر ہونے اور بریک لوز ہونے سے گاڑی دیوار سے ٹکرائی اور ماحول میں ارتعاش پیدا کرتے ہوئے ایک دم سناٹا سا ہوا تھا۔ زاویہ شاہ جو زمل کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اس کے ہاتھ چھڑانے پہ ایک طرف گرا تھا، جبکہ گاڑی کی زد میں آتی زمل کو بچانے کے چکر میں مریم شاہ کی گاڑی نے اسے ہٹ کیا تھا اور وہ سڑک کے دوسرے کنارے گرا تھا، جبکہ زمل کا زخموں سے چور وجود سڑک کے بیچوں بیچ پل میں ساکت ہوا پڑا تھا۔ وہیں گاڑی سے اٹھتا دھواں کسی بے وقت پیٹرول کی لیکیج سے اسے بلاسٹ ہونے کا خدشہ پیدا کر رہی تھی۔ وہاں موجود کچھ لوگ زاویہ اور زمل کی طرف بڑھے تھے تو کچھ نے مریم شاہ کو گاڑی سے نکالا تھا۔ لالا، زخمی مریم کے لبوں سے نکلی آواز پہ وہاں موجود لوگ الجھے تھے۔ آیا اس زخمی کا ان لوگوں سے کوئی تعلق تھا؟ کالج گیٹ پہ موجود گارڈ اسے پہچانتے تھے تو وہیں بیرسٹر زاویہ شاہ سے ایک شہر کی شناس آئی تھی۔ تبھی ان لوگوں کو جلد ہی ہاسپٹل بھیجنے کے انتظامات کرنے لگے تھے۔ نورالعین پتھرائی آنکھوں سے ان تین بے جان جسموں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اب ڈیڈ باڈیز کے ہمراہ تھی؟ کسی نے اس کے کانوں میں قیامت کا سور پھونکا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، ہمارے شاہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، سنا آپ نے؟ ہم زندہ ہیں تو وہ کیسے؟ نہیں، وہ اس کے حواس گم ہوئے تھے اور وہ حواس کھوتے زمین پہ گری تھی۔ کسی اجنبی نے اسے تھامنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر زمل، مریم اور زاویار کے خون آلود چہروں نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ لاہور کے گنگا رام ہاسپٹل میں اس وقت تشویشناک حالت میں 4 زخمیوں کو لایا گیا تھا، جن میں 2 مرد اور 2 خواتین شامل تھیں۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ میڈیکل کالج کے سامنے پیش آیا۔ زخمیوں میں سے ایک شخص کی شناخت اسی کالج کے سابق پروفیسر ڈاکٹر مریم شاہ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ہائی کورٹ کے لائر بیرسٹر زاویہ شاہ اور ان کے ساتھ موجود دونوں خواتین کی حالت بھی قابل تشویشناک ہے۔ اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف ہر نیوز چینل اپنی اپنی بساط سے مرچ مسالے لگاتے ہوئے TRP لینے کی کوشش میں تھا۔ تو ہی پاکستان سے جانے والی ڈاکٹر زیبا اور زمان شاہ کو کالز نے ان پہ قیامت برپا کی تھی۔ شاہ مینشن اور شاہ پیلس میں صف ماتم بچھی تو ہر طرف موت کے ڈر اور خوف کے سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ ایمرجنسی میں داخل ہوتے وقت شاہ خاندان کے سربراہ شاہ مراج کے کندھے جھکے ہوئے تھے، تو وہیں سمیرہ شاہ کی سینہ کوبی نے ہر شخص کو رلا دیا تھا۔ نورالعین کہاں تھی؟ زمل اور مریم کے ساتھ زاویہ شاہ بھی زخمیوں میں تھا، جبکہ سائرہ شاہ اور شاہ نواز انہوں نے خدشوں میں گھرے ایک وارڈ میں بھاگتے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ جب ہاسپٹل کے ایک روم میں مصنوعی مشینوں کے سہارے سانس لیتی نورالعین کو دیکھ کر ان کے قدم تھمے۔ نورے جاں، سائرہ شاہ نے تڑپتے ہوئے بیٹی کو پکارا تو شاہ نواز نے انہیں سہارا دیا تھا۔ اس کے چہرے اور ماتھے پہ چوٹ لگی تھی جو شاید کنکریٹ کی سڑک پہ گرنے کی وجہ سے تھی، اور شدید صدمے کا شکار ہوتی وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ دیکھیں، یہ اس وقت شدید شوق کی وجہ سے ٹراما میں چلی گئی ہیں۔ جیسے ہی ان کی کنڈیشن سٹیبل ہوگی ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے، پلیز یہاں شور مت کریں، ایک نرس نے شاہ نواز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا شاہ نواز، ہمارے بچوں کو کس کی نظر کھا گئی ہے؟ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ صبر کریں سائرہ، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی تو نفرت میں جلتی آگ کی زد میں آئے زخمیوں کی اصل داستان سے واقف نہ تھا، تبھی ایک دوسرے کو جھوٹے سچے دلاسے دے رہے تھے۔ منہاج شاہ جو بڑے کروفر سے کہہ کے گئے تھے کہ اگر زمل مر بھی جائے تو اس کے جنازے کی بھی اطلاع نہ دی جائے، مگر ڈھل کے شانوں سے ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے غم زدہ سی سائقہ شاہ بھی تھی، جو آج بنا شوہر کے خوف کے زمل کے لیے آہ و بکا کرتے تڑپ رہی تھی۔ شاہ مراج اور جنت شاہ کی جنت شاہ پیلس میں لگے چاروں تناور درختوں، سائقہ شاہ، فائقہ شاہ، شاہ نواز اور زمان شاہ کے چمن کے پھول اجڑے تھے۔ سائقہ کو زمل کا غم کھا رہا تھا تو فائقہ کو بھائیوں کی اولادوں کے ساتھ جڑی اپنی اولاد کا غم۔ روشانی کو سنبھالتے مہیر کی حالت ان کے سامنے تھی۔ شاہ نواز کو بیٹی کے ساتھ اس کے سہاگ کی فکر کھا رہی تھی تو وہیں زمان شاہ کے دونوں بازو ڈال سے کٹ کے زخمی پڑے تھے،
جو پہلی فلائٹ سے ہی یہاں پہنچے تھے۔ آتے ہی شاہ معراج کے قدموں پہ بیٹھے تھے۔ بابا جان مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا اور آج اس کی سزا یہ مل رہی ہے۔ خدا جانے مجھ پہ اولاد کی آزمائش ڈالی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے شاہ معراج کے قدموں کی دھول بن بیٹھے تھے۔ بابا، زندگی میں پہلی بار روشانی نے زمان شاہ کو بابا مانا تھا۔ ایسے وقت میں جب ایک بہن کے دو بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے تھے، اسے سہارا دینے کو سب تھے پر اسے باپ کے سائے کی ضرورت پڑی تھی، اور وہ ہر ضد بھلائے اس شجر میں آ سمٹی تھی۔ زمان شاہ نے نم آنکھوں سے بیٹی کو گلے لگایا تھا۔ انہیں زمل سے روشانی کی جھلک آتی تھی اور آج ان کی بیٹی ہی میسر آئی تھی۔ وہ تو یہ دعا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر اپنی بیٹی سے ایسی قربت میسر آنی تھی تو یہ گھڑیاں پہلے میسر آ جاتی۔ بابا، بھائی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ نم آنکھوں سے لرزتے وجود سے ان کے مضبوط ہاتھ تھامے یقین چاہتی تھی۔ ہاں، کچھ نہیں ہوگا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ زاویہ میرا بہادر بیٹا ہے۔ وہ لب بھینچے اپنے آنسو پی رہے تھے جو تقریباً ناممکن تھے۔ واہ زمان شاہ، اپنی اولاد کے ملی آج مریم پیچھے کہیں رہ گیا؟ آج بھی تمہیں زاویہ شاہ عزیز ہے، جس کی وجہ سے میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا ہے۔ ڈاکٹر زیبا تو جیسے حواس کھوئے ہوئے تھیں۔ نہیں، مریم شاہ زاویہ شاہ کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے آج اس مقام پہ ہے۔ آپ دونوں کی وجہ سے آج ہمیں انہیں کھونے کا خوف لاحق ہے۔ کون ہیں آپ لوگ؟ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ دو بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، انہیں باپ اور ہر خوبصورت رشتے سے بدگمان کر دیا ہے۔ کیا دیا آپ نے انہیں نفرت کے جواز کے سوا آخر؟ نور العین کی آواز پہ ماحول میں سکوت چھایا تھا۔ عین میری بچی، بڑی اماں اس کی طرف لپکی تھیں اور اس کا ماتھا چومتے سے گلے سے لگایا تھا۔ کیوں بڑی اماں، آپ تو سربراہ تھی نا، پھر کیوں زاویہ شاہ کو مریم شاہ سے بدگمان ہونے سے نہیں روکا؟ کیوں سمینہ شاہ کی لگائی نفرت کی آگ کو کبھی بجھانے کی کوشش نہیں کی آپ نے؟ جانتے ہیں آج کیا ہوا؟ آج ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے خون سے ہاتھ رنگنے کی خواہش کو انجام دیا ہے، اور جانتی ہیں قتل کرنے کے بعد بھی وہ اسے پکار رہا تھا۔ کیا واقعی مریم شاہ کی نفرت کے رنگ اتنے پختہ تھے؟ تو پھر زاویہ شاہ کی تکلیف پہ وہ رنگ کہاں چلے گئے تھے؟ ڈاکٹر نے نفرت کے اس تناور پودے کی آبیاری صحیح سے کی بھی تھی یا نہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ چاہ کے بھی خون کی کشش کو اس کی رگوں سے نکال نہیں پائیں، تبھی تو اس نے ہمارے شاہ کو مار کے بھی انہیں پکارا تھا۔ جانتی ہیں بڑی اماں، مریم شاہ نے بند پلکوں سے کیا کہا تھا؟ لالا سائیں۔ انہوں نے زاویہ شاہ کو پکارا جس کی سانس وہ خود چھین چکے تھے۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے دو زانوں زمین پہ بیٹھی تھی، جبکہ سائرہ شاہ اور بڑی اماں اسے سنبھالتے سنبھالتے خود بھی حوصلہ ہارتے ہوئے نڈھال ہو رہی تھیں۔ کیوں ماما، کیوں آپ سب نے مل کے اپنے بچوں کو مارنے کا سامان کیا؟ ارے اتنے ہی تنگ تھے آپ لوگ ایک دوسرے سے تو پیدا ہوتے ہی مار دیتے نا۔ کیوں اس مقام تک لائے اپنی اولادوں کو آخر؟ مبارک ہو، نفرت کے پودوں نے خوب پھلا ہے۔ وہ شاید میڈیسن کے زیر اثر تھی، تبھی ہر شخص سے احترام کا رشتہ بھلائے بہک رہی تھی۔ تبھی سائرہ کے تھامے ہاتھ کو بار بار جھٹکتے سمینہ شاہ کی طرف بڑھی تھی اور ان کا ہاتھ ہمیں زیبا کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ کانگریچولیشنز نہیں بولیں گی آپ ایک دوسرے کو؟ مبارکباد نہیں دیں گی؟ اپنی فتح کا جشن نہیں منائیں گی آپ؟ دیکھیں کیسے سرخ روح ٹھہری ہیں آپ دونوں۔ یہی چاہتی تھی نا آپ، وہ آپس میں لڑ مر جائیں۔ دیکھیں، مر گئے سب، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا شاہو جان۔ شاہ پیلس والے ہار گئے پر جیتا کون؟ آپ دونوں کی نفرت، وہ ہذیانی ہوتے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کون جیتا؟ ارے منہاج انکل، آپ۔ ہاں، آپ جیت گئے۔ آپ کی بیٹی نے تو آپ کو جیتے جی مار دیا تھا نا، بے قصور ہو کے بھی بدنام کر دیا تھا زمانے میں آپ کو۔ لو اب جی اٹھیں، وہ مر گئی، ختم ہو گئی، رسوائیاں آپ کی۔ نور العین نے ان کے سامنے تالیاں بجاتے ہوئے کہا تو سب کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں بابا؟ آپ کی بیٹی تو زندہ ہے، پر کیوں؟ جب جینے کی وجہ نہیں رہی تو کیوں زندہ ہیں ہم آخر؟ اس نے دونوں کلائیاں جوڑے اپنی چوڑیاں توڑی تھیں۔ اینڈ بیٹی ایسے نہ کرو، اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے میری بچی۔ بڑی اماں نے تڑپ کے اسے گلے سے لگایا تھا، پر جب اس کی دھڑکنیں دھیمی محسوس ہوئیں تو انہوں نے شاہ نواز کو پکارا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے اسے کسی بھی ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا تھا، پر اب کہ شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اسے بھی آئی سی یو میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ مبارک ہو بیرسٹر صاحب کو ہوش آ گیا ہے، ہم انہیں کچھ ہی دیر میں آئی سی یو وارڈ سے باہر شفٹ کریں گے، تب آپ لوگ مل سکتے ہیں، لیکن ایک ساتھ نہیں، احتیاط کیجیے گا۔
ڈاکٹر نے ایک پروفیشنل مسکراہٹ سے کہا تھا۔ سبھی سجدہ شکر بجا لائے تھے۔ آئی سی یو میں پڑے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ اس کے ذہن کے پردوں پہ کچھ واقعات قلم بند تھے جو آوازوں کی باز گشت سے کرتاز کے پنے پلٹنے لگے تھے۔ یہ زاویہ شاہ ہیں، آپ کے بڑے بھائی جان۔ شاہ پیلس میں سب انہیں لالا جان کہتے ہیں۔ زاویہ شاہ کو آپ سے پیار نہیں، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ آپ کے رشتے چھیننے والا مجرم ہے۔ ہاں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، نہ ہی زمان شاہ میرے بابا ہیں۔ زاویہ شاہ، اس کی مدھم سی سرگوشی پہ وزٹ پہ آئے ڈاکٹر نے چونکتے ہوئے سے دیکھا تھا۔ یہ رسپانس کر رہے ہیں، انہیں ہوش آ رہا ہے۔ مسٹر مریم شاہ، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اس پہ جھکتے پوچھا تو اس نے بمشکل نیل و سوجی آنکھیں کھولی تھیں۔ لالا، وہ لفظ بولتے جوڑتے توڑتے نڈھال ہو رہا تھا۔ سوری مسٹر مریم، ہم آپ کو صحیح سے نہیں سن پا رہے ہیں، کیا آپ ذرا اونچا بولنے کی کوشش کریں گے؟ ڈاکٹر نے اس کی آئی سائٹ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ زاور لالا، چند الفاظ بولتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہی از فائن، آپ اپنی ریکوری دکھائیں تاکہ باقی سب سے مل سکیں جینٹل مین۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کیسا ہے ہمارا بیٹا؟ زمان شاہ اس کی طرف لپکے تھے۔ وہ ہوش میں آ گئے ہیں اور مسٹر زاور کا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی بھی اس کنڈیشن میں ہے جو ایک دوسرے سے مل سکے۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر انہیں سرسری سا بتاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زمان شاہ خدا کا شکر بجا لاتے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ زمان شاہ نے اس کے ماتھے پہ لگی پٹی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ زاویہ لالا، زمل بابا، وہ گاڑی۔ سب ٹھیک ہے میرے بچے، آپ زیادہ نہیں بول سکتے، انشاءاللہ جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمان شاہ لایانی انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں انہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ زمل کہاں جائے گی؟ زمل بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن اگر بڑوں کے وجود کو اندیکھا کر کے تم دونوں اپنی الگ ضد سے معاملے کو پار کرنے پہ لگے تھے تو مجھے افسوس ہے کہ میرے دونوں بیٹے ہی کم عقل ہیں۔ زمان شاہ اس کی طبیعت کے پیش نظر دبے دبے انداز میں بولے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ کچھ بھی فضول سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ماما کو بھیجتا ہوں۔ جاتے وقت وہ اسے انسٹرکشن دے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی ڈاکٹر زیبا اندر آئی تھیں۔ پٹیوں میں جکڑے وجود کو دیکھتے وہ دل تھام گئی تھیں۔ میر جان، وہ اس کا ماتھا چومتے رو پڑی تو مریم شاہ خاموش نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ خدا غارت کرے شاہ خاندان والوں کو، میرے اکلوتے بچے کی زندگی کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ڈر ہے نا کہیں ان کی نسلوں کے بٹوارے کا شراکت دار نہ بن جائے۔ آتے ساتھ ہی بنا کسی لحاظ کے ان کی لان ترانیاں شروع ہو چکی تھیں۔ مریم نے پلکیں موند لیں، اس کا دل دماغ پھر سے پراگندہ سوچوں کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر زیبا شاید اندرونی معاملات سے انجان تھی، وہ انہیں اپنی غلطی کا بتا دے گا۔ ان کی باتیں سنتے اس کی سوچیں منتشر سی تھیں۔ جلد ہی وہ غنودگی میں چلا گیا تو ڈاکٹر زیبا اس کا ماتھا چومتے ہوئے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ زاویہ نے ہوش میں آتے ہی زمل کا پوچھا تھا، جسے ٹھیک ہے وہ کہہ کر ٹال دیا گیا تھا۔ زمل کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اگلے 24 گھنٹے اہم بتائے تھے۔ اگر وہ زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے تو معجزہ ہوتا۔ بڑی اماں نورالعین کہاں ہے؟ وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ سب کو فردن ملنے کے بعد اسے جس کا انتظار تھا وہ روح جہاں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بیٹا، وہ جنت شاہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اب اور کیا بہانہ گھڑے۔ چچی جان، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز مجھے ان سے ملنا ہے۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو سائرہ اور بڑی اماں نے اسے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس تم لوگوں کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ سہم گئی ہیں، تبھی تمہارے شاہو جان کے حکم پہ وہ گھر رکی ہوئی ہیں۔ جنت شاہ کی بات سنتے ہوئے اس کا دل خراب ہوا تھا، پر خاموشی اختیار رکھی تھی۔ زاور کے بار بار اصرار پر سائرہ کو نورالعین کے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ بنا اپنی طبیعت کی پرواہ کیے اس سے ملنے پہ بضد تھا، تو مجبوراً ڈاکٹرز کو نورالعین کو اسی کے روم میں شفٹ کرنا پڑا۔ حالانکہ زاور خود بھی کافی زیادہ زخمی ہوا تھا اور کرٹیکل فیز سے گزر رہا تھا، مگر نورالعین کے ماتھے پہ بندھی پٹی اسے مضطرب کیے ہوئے تھی۔ بے بسی اتنی تھی کہ جو چند قدم کے فاصلے پہ موجود تھی وہ اسے چھو بھی نہیں پا رہا تھا۔ ادھر مریم کی حالت میں بھی بہتری نظر آ رہی تھی۔ زمان شاہ نے زیبا کو ہاسپٹل آنے سے منع کیا تھا اور شاہو جان نے بھی سائرہ اور سائقہ کے علاوہ تمام خواتین کا داخلہ ہاسپٹل میں جیسے ممنوع قرار دیا تھا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ اٹکھیلیاں کرتے ہوئے جا رہی تھی، جبکہ زاور شاہ اسے روکنے کی سعی کرتے ہوئے ہلکان ہو رہا تھا۔
تبھی کہیں سے ایک گاڑی فل سپیڈ سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ نورالعین کی آنکھیں ہیڈ لائٹس کی روشنی سے چندھیائی تھیں اور پھر ایک دھماکے کی گونج سے فضا لرز اٹھی تھی۔ شاہ! وہ زور سے چلائی تھی۔ اپنے بستر سے اٹھنے کی لاک صحیح کرتے زاویہ شاہ کو خود پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ نورالعین کی لمبی لرزتی پلکیں اس بات کا بخوبی اندازہ کرا رہی تھی کہ وہ نیند میں ڈر رہی ہے۔ جب اس کی پکار پہ زاویہ شاہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا اور اس کا سر اپنی زخمی سینے سے لگایا تھا۔ شاہ! شاہو جان! شاہ کو بچا لیں! اس کی پلکیں تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ نورالعین! زاویہ نے پٹیوں میں جکڑے ہاتھ سے اس کے چہرے پہ پھیرتے پکارا تھا۔ وہ دل نشیں روح کو سکون دیتی آواز وہیں زندگی جگاتا جادوئی لمس اسے دنیا کی روشنیوں میں لے آیا تھا۔ مما! شاہ! نورے جان پلیز آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہم آپ کے سامنے ہیں میری جان۔ بولنے کی وجہ سے پسلیوں سے اٹھتے درد پہ بمشکل قابو پائے وہ نورالعین پہ جھکا اسے پکار رہا تھا، اور وہیں خوف کے زیر سایہ ابہام کی نگری میں ڈما ڈول ہوتے کانپتے دل اور نیم خوابیدہ سہمی پلکیں اس نے کھولی تھی۔ اس کی داڑھی پہ لگے کٹ پہ لگائے بینڈیج، آنکھوں کے گرد پڑے نیل اور ماتھے پہ بندھی پٹی وہ مسمرائی سی اپنی مومی ہاتھوں سے اسے چھو رہی تھی جو زندہ جاوید اس کے سامنے تھا۔ شاہ! آپ ٹھیک ہیں نا؟ زاویہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بولنے سے اس کی آنکھوں میں ساون اتر رہا تھا۔ تبھی زاویہ نے اپنی ہتھیلی ہلکے سے اس کے ہونٹوں سے مس کرتے ہوئے انہیں خاموش کرایا تھا، لیکن صبر کہاں تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اتنی دیر بعد ہوش آنے کے بعد پھر وہی اسٹریس زاویہ کو پرمزمل سا کر گیا تھا۔ زخم سلنے لگتے ہیں، زندگی پہلو میں بیٹھ جاتی ہے، تم ہر دم میرے ساتھ رہا کرو۔ وہ بار بار زاویہ کے زخم چھونے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ زاویہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے ٹھیک ہونے کا احساس دلانے کی کوشش میں تھا۔ اس کی صفائیاں کسی اعترافی جرم کے اقرار جیسی تھیں۔ زاویہ شاہ کی جان اتنی سستی نہیں ہے میری جان، کوئی بھی اتنی آسانی سے اسے لے جائے گا، اور میری جان تو سامری کی مانند ایک مینا میں قید ہے۔ جب تک وہ مینا ہے انسانسوں کی گارنٹی مل سکتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی نم پلکوں سے آنسوؤں کو پورس پہ چنتے ہوئے کہا تھا۔ دل تو بضد تھا کہ ان عارضوں پہ لب جمائے، لیکن جھکنے کی کوشش میں وہ درد سے نڈھال ہو رہا تھا۔ شاہ! آپ کو ہماری پرواہ بالکل نہیں ہے، آپ ہمارے منع کرنے کے باوجود بھی گئے کیوں؟ اب کے خاموش آنسوؤں نے ہچکیوں کو ہمنوا بنایا تو زاویہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ جو کچھ بھی اس دن ہوا وہ ان سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ آپ کیوں چاہتی تھی میں زمل کے پاس نہ جاؤں؟ زاویہ نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ حالانکہ حالات اور سچویشن کے برعکس تھا یہ سوال، لیکن جب بات نکلی تھی تو وہ وکیل تھا، بنا جرح کیے کسی بھی مجرم کو کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ ڈاکٹر میر بے ساختہ بات کرتی نورالعین تذبذب کا شکار نظر آئی تھی۔ بولے نورے جاں! زاویہ کے اصرار پہ اسے ہر بار کی مریم شاہ کی دھمکیوں اور آخری دن کے واقعے کے بارے میں بتاتی چلی گئی تھی، حتیٰ کہ مریم شاہ کی لالا کی پکار بھی زاویہ شاہ کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس لفظ پہ تو وہیں زمل سے کیے اس کے منافی سلوک پہ زاویہ کو گہرے دکھ نے گھیرا تھا۔ جانے کیوں وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے اس پہ اعتماد ظاہر نہیں کیا، اسے افسوس ہوا تھا، لیکن نورالعین کا زاویہ کے لیے پوزیسو ہو کہ زمل کو گھر آنے سے روکنا اسے تعسف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے کہاں امید تھی اس لڑکی سے کہ وہ حالات کی ستائی زمل کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی؟ شاہ! نورالعین کی پکار پہ زاویہ نے بھاری ہوتا سر سنبھالا اور اس کے پہلو سے اٹھ کے کھڑا ہوا تھا۔ آپ ریسٹ کریں نورے جاں، ابھی گزری باتوں پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس کے رخسار تھپ تھپائے تھے۔ نورالعین نے پرسکون سانس لی، اسے لگا تھا وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے شاید۔ نورالعین کو ہاسپٹل سے ڈسچارج مل گیا تھا، لیکن وہ زاویہ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، پر زاویہ نے اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے گھر جانے کا کہا تھا، کیونکہ جو بھی تھا گھر کی فضا ہاسپٹل سے بہتر تھی۔ زاویہ کے بازو اور ٹانگ پہ شدید فریکچر کی وجہ سے وہ تقریباً چلنے پھرنے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ زمل کے لیے سب الگ پریشان تھے، جو ایک لمبی بے ہوشی کی چادر اوڑھے کوما میں چلی گئی تھی، بے جان آنکھیں چھت کو تکتی رہتی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے وہ سن سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، مگر بول نہیں سکتی، اور یہی بات مریم شاہ کے لیے مستقل دکھ اور پچھتاووں کا سبب تھی۔
جیسے ہی مریم شاہ کی طبیعت میں بہتری آئی وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، پر منہاج شاہ اور صائقہ اپنی بیٹی کو اس کی پرچھائی سے بھی دور رکھنا چاہتے تھے۔ شاہ خاندان اور ڈاکٹر ولاس کے مکینوں کے درمیان فاصلے ہنوز قائم تھے۔ البتہ زمان شاہ نور العین کی طبیعت کا پوچھنے کے بہانے کئی بار شاہ پیلس کی دہلیز پہ آئے تھے، لیکن زاویہ شاہ تک جا کے بھی رسائی نہ حاصل کر پاتے تھے۔ دن ہفتوں اور پھر مہینوں پہ محیط ہوئے، پر شاہ خاندان جیسے ایک ہی نقطے پہ ٹھہر گیا تھا۔ زاویہ کے ہاسپٹل سے آنے کے بعد نور العین اور اس کے درمیان ایک خلیج سی حائل ہوئی تھی جسے وہ دیکھ اور محسوس کر سکتی تھی، مگر زاویہ نے خود کہا تھا کہ اس واقعے کے اثرات تا دیر رہنے والے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ شاہ پیلس کے ایک کمرے میں موجود زمل کا لاش زدہ وجود تھا۔ زاویہ کی ہی ضد پہ اسے یہاں رکھا ہوا تھا۔ ثمینہ شاہ نے ہاسپٹل میں ہوئے ہنگامے پہ زاویہ کے سامنے نور العین کو برا بھلا کہا تو خلاف معمول وہ چپ رہا تھا۔